بلاوا آیا ہے. بلاوے کا ذکر سن لو. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث میں ہے کچھ لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، توبہ نہیں کرتے، حرام سے باز نہیں آتے، حلال کا عزم و سفر نہیں کرتے، اور وہ آ کے طواف کرتے. لبیک اللہم لبیک، خدایا میں آ گیا تیرے گھر پر حاضر ہوا. تو جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک. نہ تو آیا ہے اور نہ تو صحیح انسان ہے، بلکہ تیرا حج بھی تیرے جیسے مردود ہے. یہ بلاوا آ گیا، بلاوا آیا تھا کہ آ جا اور میرے گھر کے سامنے ذرا اپنا اعزازی نام سن لو. ذرا توبہ ضروری ہے گناہوں سے، اور عقیدہ درست کرنا فرض ہے، اور پیغمبر کی سنت اپنانا اور بدعت سے باز آنا یہ ضروری ہے. ورنہ ابو جہل بھی حج کر چکا تھا، عتبہ اور شیبہ اور ولید ابن مغیرہ بھی حج کر چکے ہیں. مورخین لکھ چکے ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہ فرماتے ہیں وما كان صلاتهم عند البيت. دیکھو یہ بیت اللہ میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، مشرک پڑھتے ہیں الا مکاء وتصدیہ، مگر کیا کرتے ہیں؟ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. کبھی حج کا حکم آ جاتا ہے کہ بھئی عمر میں ایک مرتبہ فریض حج تو ادا کر لو، تو حجاج حج کے لیے چلے جاتے ہیں. حاجیوں کے لیے دعا کرے کہ خدا ان کا حج قبول کر لے. حج اس طرح نہیں قبول ہوتا ہے کہ حاجی صاحب نے واپس آ کر سیروں کا بڑا لمبا ہار پہنا اور وہاں ایک ابار بھی خریدا اور وہ یہاں پہن کے 2-4 دن مسجد کی طرف چہ کے آ گیا، اور حاجی صاحب نے ایک لمبی چوڑی دعوت کر لی اور بہت سارے لوگوں نے اس میں کھانا کھا لیا. عبادت جب قبول ہو جاتی ہے تو انسانی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. بیج کو جب زمین قبول کر لیتی ہے تو پھر وہ بیج اس طرح نہیں رہتا، وہ پھٹ جاتا ہے، اس سے سبزہ نکل آتا ہے. حج جب قبول ہو جاتا ہے تو چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے، نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے. جیسے بیج پھٹ کے سبزہ باہر آتا ہے، اسی طرح حج اور نیک عمل قبول ہو کے چہرے سے داڑھی باہر اگ کے آتی ہے. اچھی طرح یاد رکھو، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے دبا دب داڑیاں منڈانا. خدا کے قہر اور غضب سے بچو اور بغیر تاخیر کے توبہ کرو. موت کا لمحہ معلوم نہیں ہے، اور موت کا علاج سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن کے اتباع کے کوئی علاج نہیں. ایک ہی نسخہ ہے تریاق، اور ایک زبردست نسخہ کیمیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو یہ لے کے آئے گا میں اس کی عزت کروں گا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت سیرت، اسوہ حسنہ زندگی جاویداں، اس کے جھلک، اس کے پرتو، اس کی عکاسی، اس کی نقل، اس کا اتباع. اللہ کل عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے. صرف حاجی نہیں، یہ جو دوسرے مزاجی ہے، 70 سال کا بابا جان بھی داڑھی منڈاتا چلا جا رہا ہے، اور میرے پاس آ جاتے ہیں کہ کمزوری بڑھ گئی ہے، بلیڈ نہیں پکڑ سکتا. بہت ضروری ہے نا داڑھی منڈانا. آپ دعا کر لیں کہ یہ اور داڑھی منڈا ہے. میں یہ دعا کیوں نہ کروں کہ اللہ آپ کو خیر کی توفیق دے اور اس گناہ سے جلد توبے کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض تو پوتو نواسوں کے ہو گئے، اور جتنی کوسی ہوتی آن کھلوتی، وہ اسی طرح جیسے تھا ویسے آیا. مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تو گھوم پھر کے ویسے آ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جن کی داڑیاں چھوٹی ہے وہ بڑی کر لیں. چھوٹی داڑھی موڑنے سے تو یقیناً بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے میری طویل بحث اس پر رہی ہے. آخر کار حضرت مان گئے تھے، اور لیکن حدود میں داخل ہونا بھی ضروری ہے. کچھ قریب ہے،
اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گھر بیٹھ کر واز سنتا ہے، دوسرا مسجد میں آتا ہے لیکن وہ پلروں میں بیٹھتا ہے، روز قریب جگہ ہے، پہلی صف بھی ہے، لیکن ذرا اس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے۔ یہ سب ان دوستوں کی توجہ کے لیے ہے۔ ہمیں یقین ہے داڑھی مونڈے ہمارے محترم و مکرم بھائی ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ داڑھیوں والے کہاں سے آئے؟ آسمان سے اترے؟ کہ یہی لوگ بنتے ہیں، لیکن توجہ دلانے کی دیر ہے۔ ایک داڑھی مونڈا میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں مجھے بڑی عقیدت ہے لیکن آپ بہت سختی کرتے ہیں۔ میں نے کہا سختی اس لیے کرتا ہوں، عاشق معشوق کے بارے میں ہمیشہ سخت رہتا ہے کہ یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ دیر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے ہٹے ہوئے ہو۔ میری دعا بھی ہے اور تدبیر بھی ہے اور یہ کوششیں بھی ہے کہ اللہ اس سرزمین پر اور ہماری اس مسجد میں آنے جانے والے، اس عاجز اور فقیر سے استفادہ کرنے والے اور اس پر دین اعتماد کرنے والے، ان کے گھرانے اور نسل و نسب میں بھی کوئی خلاف سنت نہ ہو، سب متبعین سنت، اور یہی سرمایہ ہے۔ مرنے کے بعد جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے ایک موقع ہفتے میں ملتا تھا یا نماز پڑھا کے دعا سے پہلے ایک بات ایسی کرتا تھا جس سے نبی کی سنت کی عزت معلوم ہوتی تھی، اور نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے سے تکلیف ہوتی تھی، اور وہ تکلیف ان پر ظاہر کرتا تھا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔